مسیح کی محبت میں پاسٹر جنید جاوید کی طرف سے سب کو بہت بہت سلام۔ آج مختصر وقت میں مدرس ڈے کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے مدرس ڈے کا پس منظر ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ عزیزو، مدرس ڈے کا آغاز امریکہ کی ایک اسٹیٹ ورجینیا سے ہوا، اور اس اسٹیٹ کا ایک شہر ہے جس کا نام گرافٹ سین کہلاتا ہے۔ وہاں پر ایک نامور، ایک بے لوث سماجی کارکن جس کا نام اینا ماریا راویس جیروس ہے۔ یہ خاتون ایک مشہور بے لوث خدمت گزار سماجی کارکن تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خاتون سنڈے اسکول کی ایک بہت مشہور معروف ٹیچر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن بھی تھی۔ سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے اس کا کام مختلف لوگوں کی خدمت کرنا تھا، جس میں مزید خاص خدمت یہ بھی تھی کہ جو امریکہ کے فوجی آفیسر یا فوجی جوان ہوتے، جو فوجی جنگ میں جاتے، جو زخمی ہوتے، یا جو بھی فوج کے اندر ایکٹیویٹی ہوتی، ان کی یہ بہت زیادہ مدد کرتی تھی۔ اس کی خدمات جو تھیں وہ پوری اسٹیٹ کے اندر بڑی خاص طور پر اہمیت کی حامل تھیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیڈی کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اس کی بیٹی، جس کا نام اینا میری جیروس ہے، اس نے اپنی ماں کی میموریل سروس باقاعدہ جب کی تو چرچ ساتھ شامل تھا، چرچ کی انتظامیہ شامل تھی، اور باقاعدہ یہ سن 1908 کی بات ہے، اور یوں کہنا غلط نہ ہوگا، اینا میری جیروس جو کہ اس لیڈی کی بیٹی ہے، وہ مدرس ڈے کی فاؤنڈر ہے۔ اس نے اس کی باقاعدہ طور پر بنیاد رکھی، اور جب اینا ماریا راویس جیروس کی میموریل سروس ہو رہی تھی تو باقاعدہ طور پر سن 1908 میں مدرس ڈے کی بنیاد اس کی بیٹی نے رکھی۔ اسی طرح سن 1910 میں یہ دن کئی شہروں میں منایا جانے لگا۔ بعد میں سن 1914 میں امریکہ کے صدر تھامس نے اس کو ملکی لیول پر اس دن کو مئی کے دوسرے اتوار کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کر دیا، اور اس طرح یہ دن مدرس ڈے پوری دنیا میں بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو اس کا پس منظر ہے، لیکن اگر ہم خداوند کے کلام مقدس میں ایک ماں کی اہمیت پر غور کریں تو ماں کی اہمیت پر خدا کے کلام کے مطابق اس سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس میں استثنا 22 باب اس کی 6 سے 7 آیت کو دیکھیں تو عزیزو، خدا بنی اسرائیل کو جب شریعت دے رہا تھا تو اس نے ان پرندوں کے بارے میں کوئی بات کی ہے۔ خدا وہاں پر بات کر رہا ہے، انڈوں سمیت، بچوں سمیت، ماں سمیت اگر کوئی گھونسلہ مل جائے، ایسا کرنا کہ بچوں کو ضرور لے لے مگر ماں کو ضرور چھوڑ دینا۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ ایسا کیوں؟ ماں کے ساتھ کوئی خاص بات ہے۔ اس سے مراد ہے خدا بچوں سے زیادہ ماں کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک پرندے کی ماں کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہے تو انسانوں کی ماں کی کیا عزت ہو سکتی ہے، کیا اہمیت ہو سکتی ہے، کیا وقار ہو سکتا ہے۔ ہمیں یوں بھی سمجھ آتی ہے کہ خدا قدوس بچوں کو کم اور ماں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ سوال ہے کیوں؟ خدا ماں کو زیادہ اہمیت کیوں دیتا ہے؟ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا، اور بچوں کو کم اہمیت یہاں کیوں دی گئی ہے؟ دیکھا جائے، ماں بھی پرندہ ہے، بچہ بھی پرندہ ہی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور میں آپ کو اس مثال کے ساتھ یہ بات سمجھانا چاہوں گا۔ لوگوں کو ہم نے سنا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، شکر ہے خدا نے ماں کو زندگی دے دی ہے، ماں بچ گئی ہے۔ اب یہاں تک تو پرندے کی ماں کی بات ہو رہی تھی، اب ہم بنی نوع انسان کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم
अपनी माँ की बातें करते हैं। माँ की अहमियत के असबाब अगर देखे जाएं, नंबर 1, क्योंकि माँ ही के सबब से नस्ल अफजाइश होती है। नंबर 2, इसलिए कि माँ घर का एक अफजल फर्द है, एक अहम रुकन है, सीनियर स्टाफ मेंबर, शोहर के बाद माँ ही तो है। नंबर 3, इसलिए कि माँ बचपन से बुढ़ापे तक अपने बच्चों की उस्ताद रहती है। नंबर 4, इसलिए कि माँ के बगैर घर नामुकम्मल है। नंबर 5, इसलिए भी कि माँ की मोहब्बत में अलाही मोहब्बत का अंसर पाया जाता है। जो खुदा के अंदर मोहब्बत है वो माँ के अंदर भी नजर आएगी। मेरे जीजों, अगर हम गौर करें तो घर में धुआं निकल रहा है, गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, आओ नाश्ता कर लो की आवाज़ें आ रही हैं, दीगर आवाज़ें, तो अजीज़ों ये माँ ही तो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ ही तो है। खुदा ना करे माँ दुनिया से चली जाए तो मेरे अजीज़ों घर बिखर जाएगा, भाई बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब माँ होती है तो सब के आगे पीछे रहते हैं भाई। जब माँ होती है तो माँ अपने बच्चों के आगे पीछे घूमती है। दूसरे लफ्ज़ों में माँ ही है जिसने बेटे और बेटियों को इकट्ठा किया होता है। तो यूं सेंट्रल मरकज़ है माँ, सेंट्रल है यानी कि मरकज़ है। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में हरूज 21 बाब उसकी 15 आयत को देखें तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर औलाद को पेरेंट्स के हवाला से ये बात समझा दी गई है। और बिलखसूस मदर्स डे के हवाला से अगर हम माँ की बात करें, यूँ तो कलाम मुक़द्दस में पेरेंट्स की बात है, माँ बाप दोनों की बात की गई है। तो मेरे अजीज़ों, शरीयत क्या फतवा लगा रही है? मेरे अजीज़ों, शरीयत क्या फतवा लगा रही है? औलाद को क्या कहा जा रहा है कि अगर, ठीक है, कोई औलाद अगर अपनी माँ को, माँ बाप को अगर मारे तो क्या होगा? उसके बारे में लिखा गया कि कतई मारा जाए। 17 आयत के अंदर अगर हम चले जाएं तो सिर्फ मारे ही नहीं बल्कि अगर लानत ही करे, सिर्फ बुरा भला ही अगर कह दे, वो भी कतई मार डाला जाए। तो लगाएं हिसाब कि किस कदर माँ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, किस कदर माँ की इज़्ज़त की जा रही है। खुदा के कलाम के मुताबिक ये एक बड़ी अहम तरीन अहमियत है। और मेरे चीज़ों, कैसी बात है कि बड़ी ज़बरदस्त मेडिसन है उम्र की दराजी की और भला होने की। और वो इस्तिस्ना 21 बाब 18 से 21 आयत को अगर देखें तो वहाँ पर ये सारा ज़िक्र आपको मिल जाएगा, जहाँ पर बाकायदा तौर पर ये बताया गया कि खुदा का हुक्म है कि जिसके साथ वादा भी है कि माँ बाप की इज़्ज़त कर, सबसे बढ़कर है ये। तो क्या होगा कि उस औलाद का भला भी होगा और उम्र भी दराज होगी। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी बात है। कितनी ज़बरदस्त ये मेडिसन है भला और उम्र दराजी की। ठीक है, किस वजह से होगा ये? जब माँ बाप की इज़्ज़त होगी, माँ की इज़्ज़त होगी। तो हम यहाँ पर बाकायदा तौर पर देखते हैं, खुदा के कलाम को अहमियत देते हैं। तो माँ बहुत बड़ा तोहफ़ा और उस्ताद है। आज रूह बाइबल इमसाल 1 बाब उसकी 8 आयत के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि माँ की तालीम को तर्क ना कर। देखें, माँ ही है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, माँ ही है जिसने आपको कपड़े पहनना सिखाए, आपको खाना सिखाया, आपको चलना सिखाया। और एक पास्टर साहब से ज़्यादा माँ का वक़्त अपनी औलाद के साथ गुज़रता है। एक खुदा के खादम का भी इतना वक्त बच्चों के साथ नहीं गुज़रता जितना एक माँ का वक्त बच्चों के साथ गुज़रता है। सो मेरे अज़ीज़ों, बेशक तारीख़ मैंने आपको बताई कि किस तरह से इसका पस मंज़र है। 1914 में बाकायदा तौर पर इसको पूरी दुनिया लेवल पर अमेरिका से ऐलान के तौर पर इसको रखा गया कि बाकायदा माँ का आलमी दिन 1914 में। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि 1908 में बाकायदा
اس کی بنیاد بھی رکھی گئی اور سرکاری طور پر امریکہ سے اعلان 1914 میں کیا گیا۔ لیکن بے شک دنیا میں تو یہ ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن از روح بائبل اگر خداوند کے کلام مقدس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو خدا کے کلام میں ماں کی عزت کے لیے اسپیسیفک ایک دن نہیں بتایا گیا، بلکہ عزت کرنے کا کہا گیا ہے۔ کلام مقدس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف ایک دن ہی عزت کرو۔ خدا کے کلام کے مطابق بے شک ماں کی عزت ساری زندگی ہے۔ بے شک دنیا میں ایک دن خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ رکھا گیا، اچھی بات ہے، خدا کا شکر ہو، ماں کی عزت کے لیے ایک دن رکھا گیا، لیکن خدا کا کلام ہمیں ہر روز ماں کی عزت کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ دیکھیں ایک پرندے کی ماں کا اگر اتنا خیال رکھا جا رہا ہے تو انسان کی ماں کی کیا عزت ہو سکتی ہے، اندازہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ماں کی پوری زندگی عزت اس لیے ہے کیونکہ ماں بھی پوری زندگی محبت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ ضرور ہے کہ میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ مدرس ڈے انہی کو منانا چاہیے بھی جو ہر روز اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ ماں کی عزت کا دن صرف ایک نہیں بلکہ از روح بائبل ہر روز ماں کی عزت کرنی ہے اور ہر روز ماں باپ کو پیار دینا ہے، ان کا کہنا ماننا ہے، اور کلام کے مطابق جب کلام فار ایور ماں باپ کی عزت کی بات کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ کلام مقدس کو اہمیت دیتے ہوئے، اس کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ماں کی عظمت کو بھی سمجھنے والے ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ ہیپی مدرس ڈے۔